میرے آقا نے صرف 10 سال تک ایک ہی بات کی محنت کی، صرف ایک بات لوگوں کو منوانا چاہا، صرف ایک بات لوگوں کو کلیجے میں اتارنا چاہا۔ آقا کی صرف ایک جملہ تھا، لا الہ الہ الہ۔ یہ جو الہ کا جملہ ہے ان کے دلوں پہ جا کے لگا، ان کے تمام بتوں کو پاش پاش کر دیا، ان کے تمام بتوں کو توڑ کے رکھ دیا۔ یہ جو الہ کا ورڈ ہے اس نے کہ معبود نہیں، اب معبود کا ترجمہ کریں، اور معبود کو اگر ہم کھولنا چاہیں تو کھول کے اگر ہم صحیح سے حقیقت کے اندر جانا چاہیں تو الہ کا مطلب ہے کہ الہ اس کو کہتے ہیں کہ جو حاجت روائی کر سکے، جو نفع اور نقصان کا مالک ہو، جو دکھ اور مصیبت میں جس کو پکارا جا سکے اور جس کو اپنا دکھڑا سنایا جا سکے، اپنی مشکلوں میں جس کو آواز دی جائے۔ میرے آقا نے کہا لا الہ، الہ صرف ایک ذات ہے جس کو اللہ کہتے ہیں۔ اس مشن کو میرے آقا نے لے کے اتنی محنت کی اور لوگوں کو اتنی بری لگی کہ لوگ پیارے آقا کے چچا حضرت ابو طالب کے پاس آ گئے، اور حضرت ابو طالب کے پاس آ کے کہنے لگے کہ ابو طالب تمہارا جو بھتیجا ہے اس نے ہمارے معاشرے میں بڑا تفرقہ پھیلایا ہے، اس نے ہمارے معاشرے کو بڑا نقصان پہنچایا ہے، اور اس نے ہمارے معاشرے کو بانٹ کے رکھ دیا ہے، باپ کو بیٹے سے الگ کر دیا، بیٹے کو باپ سے الگ کر دیا ہے، ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے الگ کر دیا ہے۔ تو ذرا اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ کہ وہ اس دعوت سے پیچھے ہٹ جائے، وہ لوگوں کو یہ نہ بتائے کہ معبود صرف ایک ہے، حاجت روائی اور مشکل کشائی کرنے والی ذات صرف ایک ہے۔ حضرت ابو طالب کو آ کے مکہ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ۔ حضرت ابو طالب پیارے آقا کے پاس گئے اور کہا میرے بھتیجے مجھ پہ اتنا بوجھ تو نہ ڈال کہ تیرا چچا نہ سہ سکے، لوگ دیکھ مجھے آ کے کیا کیا کہہ رہے ہیں کہ یا تو اپنے بھتیجے کو سمجھا لو یا اپنے بھتیجے کو میرے حوالے کرو۔ حضرت ابو طالب نے جب یہ جملہ کہا تو میرے آقا نے اپنے مشن میں کتنی پختگی کا اظہار کیا۔ میرے آقا نے کہا کہ چچا جان مجھے پتہ ہے کہ آپ کو لوگوں نے کتنا برا کہا ہوگا، لیکن یاد رکھیے کہ میرا مشن، میں جو لوگوں کو منوانا چاہتا ہوں، میں جو لوگوں کو جو سمجھانا چاہتا ہوں، میں لوگوں کو جس دربار میں لا کے جھکانا چاہتا ہوں، اس کے لیے اگر کوئی میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں لا کے چاند رکھ دے، یہ کائنات میں کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص کسی کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں چاند ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی شخص ایسا کر دے کہ ایک ہاتھ میں میرے سورج رکھ دے اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دے، چچا جان آپ اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لیجئے کہ آپ کا بھتیجا تب بھی اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ یہ جملہ میرے آقا نے جب اپنے چچا سے کہا تو میرے آقا نے اپنے مشن کا اظہار کر دیا کہ ساری کائنات کو یہ سمجھا کے دم لینا ہے کہ تمام مشکلوں کو دور کرنے والا، تمام انسانوں جنات، تمام مخلوقات کی دعاؤں کو سننے والا اور تمام لوگوں کی حاجت روائی مشکل کشائی کرنے والا ذات صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔